عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سیرت کی کتابوں میں بہت سارے آپ کو ملیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، اور خصوصاً ان کا اپنی رعایا کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا، راتوں کو گھومنا، گشت کرنا اور خیال رکھنا یہ بہت معروف ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز اور نصیحت آموز واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ایک رات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو اس کی پریشانی کو حل کیا جائے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھومتے ہوئے ایک گلی کے اندر داخل ہوئے۔ تو جیسے ہی اس جگہ میں داخل ہوئے تو آپ کو ایک خاتون کی آواز سنائی دی۔ وہ خاتون اپنی زبان سے کچھ اشعار کہہ رہی تھی۔ ظاہری بات ہے ان کی زبان عربی تھی، تو عربی کے اندر وہ اشعار پڑھ رہی تھی، اور وہ اشعار ایسے تھے کہ اگر کوئی بھی مرد سنے تو ایک دفعہ رک جائے، کیونکہ اس کے اندر الفاظ کا چناؤ ہی ایسا تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب ہو کر اس کی آواز کو سنا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ تطاول ھذا اللیل واخذل جانبی وارکینی اللہ خلیل العابہ فواللہ لولا اللہ لا رب غیری لحرک من ھذا السریر جوانبی۔ وہ اپنی زبان سے کہہ رہی تھی کہ ہائے رات کتنی لمبی ہے اور کتنی ہی خوفناک ہے، اور میرا دوست میرے پاس نہیں ہے، اور اگر بیچ میں اللہ کی ذات نہ ہوتی لحرک من ھذا السریر جوانبی، تو میری اس چارپائی پہ میرے ساتھ کوئی اور مرد بھی ہوتا۔ اور پھر کہنے لگی واللہ لولا مخافت ربی والحیاء یسدنی، کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کا مجھے خوف نہ ہوتا اور اگر حیا بیچ میں نہ ہوتی، واکرام بعلی، اور میرے خاوند کا اکرام اور عزت مانے نہ ہوتی، ان تنال مراکبی، جو اس کا مرتبہ اور اس کا مقام ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میری چارپائی پہ میرے ساتھ کوئی اور غیر مرد ہوتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات سنی تو اسی وقت رک گئے اور اوسان خطا ہو گئے کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے، کیسے اشعار پڑھ رہی ہے جو کہ مبنی ہیں اس بات پر کہ جو شر کی طرف جاتے ہیں، فتنہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن اللہ کی حیا، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو مانے ہوا، اس کو روک دیا کہ وہ کچھ غلط کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کے باہر ایک نشان لگا دیا۔ صبح ہوئی تو دربار میں پہنچے تو ایک اپنے ایلچی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک گھر کے باہر نشانی لگی ہے، اس عورت کو بلا کے لاؤ۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغامبر پیغام لے کر جب پہنچا، اس عورت کو لے کر آیا۔ عمر بن خطاب نے پوچھا تم وہی ہو جو رات کو یہ بات کر رہی تھی؟ وہ کہنے لگی ہاں، میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ عمر بن خطاب نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا تھی، کیوں اپنی زبان سے یہ اشعار پڑھ رہی اور تمہارا خاوند کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ کافی دیر سے ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے کہ میرا خاوند جہاد پہ گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آگے ابھی کوئی بات نہیں کی اور اپنے مشیر سے کہا کہ فوراً برید بھیجو۔ برید کہتے ہیں ایسے گھڑ سوار کو جو راستے میں رکتا نہیں ہے، اور اگر رکنا پڑے تو جس جگہ پہ وہ سٹاپ کرتا ہے اس جگہ پہ آگے پرانے گھوڑے تھکے ہوئے کو چھوڑ کر تازہ دم گھوڑا تیار ہوتا ہے اور فوراً اس پر بیٹھ جاتا ہے تاکہ بیچ میں وقفہ نہ آئے اور فوراً اس کے پاس پہنچ جائے جس کے پاس جانا مقصود ہے۔ تو وہ فوراً برید بھیجا، وہ گھڑ سوار گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اس کے خاوند کو لے کر فوراً واپس آ گیا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس گئے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے روضۃ المحبین کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اپنی بیٹی کے پاس گئے اور کہا میری بیٹی، میں آج وہ سوال تم سے پوچھنے لگا ہوں جو شاید ہی کسی باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہو، کہ مجھے بتاؤ
کہ ایک عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنی دیر تک رہ سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگیں 4 ماہ یا 6 ماہ تک، اس سے زیادہ ایک عورت سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ حکم جاری کر دیا کہ جو شخص بھی جہاد پر جائے تو وہ شخص 4 ماہ کے بعد اپنے گھر میں ایک مرتبہ واپس اپنی بیوی کے پاس آئے گا۔ اللہ کی قسم، یہ بہت بڑا فتنے اور فساد کا ایک سبب ہے کہ جو خواہشات اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر فطری طور پہ رکھی ہیں، آپ ان خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے تو آپ فتنے اور فساد کے اندر مبتلا ہوں گے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ کہے کہ میں بہت نیک اور پارسا ہوں یا میں اپنے اوپر ضبط کرنے والا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگیوں سے بڑھ کے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے۔ تو عمر بن خطاب نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ وہ عورت اسی لیے اشعار پڑھ رہی تھی، صرف اپنی خواہش کو دبانا اس کا اللہ کے خوف کی وجہ سے تھا، ورنہ وہ فتنے اور فساد کے اندر مبتلا ہوتی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بالکل اپنی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ ایسا 4 یا 6 ماہ کے بعد ہر مرد کو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس آنا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں فتنہ اور فساد بڑھنے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں فحاشی بڑھنے کے جہاں اور بہت سارے اسباب اور طریقے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی سبب ہے